بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں اور بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں۔ آج ڈاکٹر محمد علی صاحب سے میں نے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز لینی ہیں۔ ایک تصویر جس نے ہلچل مچا دی، آپ سوچ رہے ہوں گے وہ تصویر کیا ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا اور اس پر ہی تو امپورٹنٹ پریڈکشن میں نے لینی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو جب واپس آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا غلط ٹائم پہ آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو اس ٹائم پہ نہیں آنا چاہیے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ نواز شریف صاحب، انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے، ویسا ہی ہوا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تو بن گئے، شور و غل میں جو تقریر کی گھڑیاں لہرائی گئیں اور جس طرح کا تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے، اور عمر ایوب نے بھی اسی طرح کے جوابات دیے ان کو، اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئیں، مولانا صاحب کا یہ الزام ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ پریڈکشنز آج آپ تک پہنچیں گی ڈاکٹر محمد علی صاحب کے تھرو۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام نیازی صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب غلط ٹائم پر آ رہے ہیں جب 21 اکتوبر کو آ رہے تھے، نواز شریف صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ویسا ہی ہوا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے۔ میں نے تو یہ کہا تھا جی، مجھے آتے ہوئے لگ ہی نہیں رہے، بالکل آنا ہی نہیں چاہیے، بالکل کیونکہ ٹائم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جو چاند کی منزل تھی اس کے حساب سے میں نے کیلکولیشن دی تھی، میں نے کہا تھا کہ کچھ ہاتھ میں آتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ چلیں 12 ریڈنگ، ہم نے کوئی کریڈٹ تو لینا نہیں ہوتا، جو بتانا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم بنائے ہیں ان کی جو ایکوریسی ہے وہ اس حد تک ہو سکتی ہے۔ انسان نے کہنا ہے، کبھی اللہ نے ٹھیک کروا دینا، کبھی نہیں، اللہ کی طرف سے ہے جو بھی ہے۔ باقی رہ گئی بات، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچن کیبنٹ کی طرف سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو سیٹ بیکس آئیں گے، سیٹ بیکس آئیں گے، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے، بیچارے وہ خاموش ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے ایک لمبا عرصہ حکمرانی کی ہے پاکستان پہ، اب اگر وہ رسپانس نہیں آ رہا پبلک کا تو کوئی بات نہیں ہے، 40-45 سال حکمرانی کی تو ہے نا انہوں نے۔ بالکل۔ نواز شریف صاحب کے سیاست پر بھی میں بات کروں گا۔ ویورز، یہ جو تصویر کی میں بات کر رہا تھا جو ہلچل مچی ہے اس پہ میں آؤں گا، لیکن پہلے میں نواز شریف صاحب کی اب سیاست کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب کی کیا سیاست کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ واپس تو نہیں جا رہے چھوڑ کے پاکستان؟ نواز شریف صاحب کچھ دن کے بعد میرا خیال ہے واپس جائیں گے۔ ان اچھا کی واپسی کے پلانٹس جو ہیں وہ یو کے، انگلینڈ وغیرہ اس سائڈ پہ اچھا ان کا جانا جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سیاست نواز شریف صاحب کی ختم نہیں ہو سکتی، سیاستدان کہاں ریٹائر ہوتے ہیں۔ ہاں انہوں نے اب وہ جو ہوتا نا اپنا جو اگلا رنر ہے اس کو انہوں نے وہ ہینڈ اوور کر دیا، اور انہوں نے کہا جی چلیں اب آپ چلیں، تو سیاست تو کیری فارورڈ تو میاں نواز شریف صاحب کی ہو رہی ہے۔ ہاں اب اس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب کا انداز داخل ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ ہے، پلس یہ ہے کہ ان کی سیاست کی کنٹینیوٹی جو ہے، ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ ہیں، تو یہ تو چلتا رہے گا، مگر یہ ہے کہ ایکٹیو پارٹیسپیشن وہ نہیں ہے، ان کی بلیسنگز، ان کی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے لیے وہ چلتی رہیں گی۔ جو میں تصویر کی بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی سوچ رہے ہوں کون سی تصویر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تصویر ڈاکٹر صاحب جس کی وجہ سے عمر ایوب صاحب جب بولے، شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے اور انہوں نے تقریر کی، لیکن عمر ایوب صاحب کی تقریر دکھائی نہیں گئی پی ٹی وی پر، کافی ٹائم کے بعد تھوڑی سی دکھائی گئی اور پی ٹی آئی نے اس پر پروٹیسٹ بھی کیا۔ ہوا یہ کہ عمر ایوب صاحب جب تقریر کرنے لگے تو ایک ایم این اے عمران خان صاحب کی تصویر ان کے ساتھ لے کر کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کٹ کرنا پڑا، اچھا عمر ایوب صاحب کو پی ٹی وی کو کٹ کرنا پڑا۔ پھر بعد میں جب انہوں نے تقریر کی تو ایک پوسٹر ان کے رائٹ شولڈر پر لگا دیا گیا، ایک مائک پر، عمر ایوب صاحب نے پھر تقریر کنٹینیو کی۔ آپ کو لگتا ہے اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ یہی وتیرہ رہا، تقاریر نہ دکھائی گئیں تو حکومت اور ہم ساتھ چل نہیں سکتے اور یہ پارلیمنٹ نہیں چلے گا؟ آپ کو لگتا ہے یہ اسمبلی چلے گی، کب تک چلے گی، یا یہ ڈاؤن فال ہوگا؟ بطور پاکستانی تو دل کرتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کی کنٹینیویشن کے لیے جو بھی آئے اچھا پرفارم کرے، ٹھیک ہے۔ دل اور دعا یہ ہے۔ ایسٹرالوجی جو ہے وہ دل اور دعا کو دیکھتی بھی ہے اور نہیں بھی دیکھتی۔ ایسٹرالوجی جو ہے وہ ایک لمٹ تک ہے، دعا ظاہر ہے اس سے اوپر ہی کی بات ہے، مگر ایسٹرولوجیکل انالیسس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ٹائم جو تھا نا اوتھ ٹیکنگ کا، وہ کوئی ٹھیک ٹائم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ جو
ٹائم تھا نا الیکشنز کا، یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اس کے علاوہ اوتھ ٹیکنگ جو ہوئی ہیں پروونشل اسمبلیز کی، ابھی جو فیڈرل مطلب نیشنل اسمبلی کی ہوئی ہے، کمر در اکرب والا معاملہ بھی چل رہا ہے. پلس یہ کہ چاند گرہن جو لگنا ہے 25 مارچ کو، اس کے پری ایفیکٹس ہیں. جی اس پہ جو چاند گرہن اور کمر در اکرب کی جو بات کر رہے ہیں، اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا. ضرور انشاءاللہ. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم اپنا پورا کرے. 2025 تک چلی رہے گی یہ حکومت. یہ 7-8 مہینے مشکل کے ہیں. اگر یہ نکال جاتے ہیں تو پھر شاید یہ 2025 تک چلے جائیں، ورنہ یہ ہے کہ جون جولائی تک جو ہے وہ چیز کلیئر ہو جائے گی آپ کو. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا مئی تک کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. اچھا. اور اس کے بعد پھر جون جولائی ڈیسائسو ہوں گے چارٹ کے حساب سے، یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی ہو سکتا ہے کوئی نگران سیٹ اپ آئے. اور پھر اگلے سال کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ دوبارہ ہوں، کیونکہ الیکشنز کا صحیح ٹائم ذائچے کے حساب سے نیائی صاحب بنتا تھا جون جولائی. اچھا. جون جولائی بنتا تھا، مگر یہ ہے کہ اب وہ نہیں ہوا تو پھر کیا اس کے اندر ہو سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ خریدی گئیں، وہ ایک تحریک چلانے کا اندیہ دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ ایک بڑی کو تحریک چلائیں گے اور اس حکومت کا وہی خاتمہ کر دیں گے، یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلائیں گے؟ اور چونکہ یہ مہینہ مارچ کا ہے، آپ کو کوئی بڑی تحریک، کوئی لانگ مارچ اس مہینے میں نظر آ رہا ہے؟ جہاں تک بات ہے نا اسمبلیاں خریدی جانا یا خریدی گئی ہیں یا خریدی جائیں گی، تو میں تو اس کے لیے یہ مصرع کہوں گا کہ رسم الفت کی یہی رسم چلی آئی ہے کہ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، شروع سے ایسے ہو رہا ہے، ابھی بھی ایسے ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. کیونکہ پاکستان کا جو چارٹ ہم دیکھتے ہیں، پالیٹکس کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو ایک بڑی سیویئر قسم کی ٹرائن جو ہے وہ راہو کی طرف سے وینس کو آئی ہوئی ہے، اور ایک اور پلانٹ مارس جو ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سازش، کوئی در پردہ چھپی ہوئی کوئی ایسی چیزیں جو مطلب انلیگل ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں پاسبل ہیں. ذائچہ بھی یہی چیز بتاتا ہے، اور میرا خیال ہے ذائچہ نام بھی بتائے تو پبلک بھی بہت کچھ جانتی ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت صرف ذائچے کی حد تک آتی ہے کہ ذائچہ ہر ایک نہیں جانتا بندہ. یہ چیز ذائچہ بتاتا ہے کہ ایسے ہی ہے، اور اوور آل مطلب جو چل رہا ہے وہ سب ایسے ہی ہے. اور اگر میں تحریک کی بات، وہ جو تحریک جو ہے نا، سوری میں نے آنسر نہیں کیا. تحریک آپ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں لوگ تو آلریڈی سڑکوں کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مولانا صاحب جس طرح عمران خان کی حکومت ہوتی تھی، مولانا صاحب سڑکوں پہ ہوتے تھے، اس حکومت کے خلاف مولانا صاحب سڑکوں پر ہوں گے؟ اور یہ حکومت مولانا صاحب اگر سڑکوں پر آتے ہیں، یہ پریشر برداشت کر پائے گی؟ مجھے نہیں لگتا مولانا صاحب سڑکوں پہ لے کے آئیں گے. ذائچہ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا، پھر ہم سیاستدانوں کو ذائچہ دیکھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جو وہ فرما رہے ہیں ویسے ہوگا. شاید ایک آدھ دفعہ جو حکومت پہ پریشر ہے اس پہ ایگزرٹ کرنے کے لیے، پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ دفعہ ایسی کوئی ڈیمونسٹریشن ہو جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جب کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے عمر ایوب صاحب کو پی ٹی وی نے نہیں دکھایا، اور سوشل میڈیا ایکس کی اگر میں بات کروں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس کو بھی وی پی این کے تھرو چلایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر مکمل پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر مزید سختی ہوگی، کوئی پابندی لگ جائے گی، یا یہ معاملات یہ حکومت ان کو غلط ثابت کرے گی کہ سوشل میڈیا پر کوئی پابندی نہیں لگے گی؟ دیکھیے میری بات سنیے. بات یہ ہے، ایسٹرولوجی سے ہٹ کے میں ایک بات کرتا ہوں. پی ایم ایل این نے یوتھ کے سینٹیمنٹس کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے یوتھ کی طرف سے پرابلم آئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے لیپ ٹاپ تقسیم کر دینا یا ٹیبلٹس دے دینا یا وہ آئی پیڈس دے دینا، اٹس ناٹ دا سولوشن. جو یوتھ ہے وہ جو میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ یوز کرنا چاہتی ہے. بالکل. اگر یہ اس کو لیٹ سے بند کر دیتے ہیں تو یوتھ کا ایک پھر بیک لیش جو ہے ان کو دیکھنا پڑے گا. اچھا. ٹھیک ہے، وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس سال میں یوتھ نے بہت سارے ڈیسیژنز جو ہیں وہ لیے بھی ہیں الیکشنز کی شکل میں. آپ دیکھ لیجئے 2-3 کروڑ نئے ووٹرز ہیں. بالکل. 5-7 سال کے بعد پھر 2-3 کروڑ نئے ووٹرز پھر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھ لیں کہ جو چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے جس کو یہ ہینڈل نہیں کر سکے، اگر یہ بند کر دیں گے تو مس ہینڈل ہو جائے گا. لگتا یہی ہے کہ یہ کوشش ضرور کریں گے.
مگر یہ جو کوشش ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کی طرف سے کامیاب نہیں ہوگی. دیکھیں جی وی پی این لگا کے ساری دنیا کر رہی ہے, کر بھی دیتے ہیں اگر, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی. ہاں میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا اس پہ سختی کے دن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. وہ تو پہلے بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ پہلے بھی چل رہے تھے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, اور بھی صحافیوں کے ساتھ جو ہے, جو پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ مشکل سال ہے صحافیوں کے لیے, اس سال پھر جو ہے بہت سارے بڑے ناموں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ آنے والی ہیں. مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا آپ کچھ بھی کر لیں, پابندی لگا لیں, مگر ذائچہ یہی کہتا ہے کہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتی رہے گی. میرا آپ سے آخری کوشچن ڈاکٹر صاحب, علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ, پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط, اور تیسرے نمبر پر محمود اچکزئی کو صدر کے لیے نامزد کیا. پی ٹی آئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی, گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی, ریاست بھی پیچھے ہٹ نہیں رہی. آپ کو لگتا ہے اب معاملات کسی طرح ہینڈل ہو سکتے ہیں یا یہ کولیپس کی طرف جائیں گے؟ ریاست آپ کس کو کہتے ہیں ایسا؟ میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں. ریاست ہوتی ہے حکومت آپ کے خیال سے؟ جو ریاست ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عوام. ٹھیک ہے, عوام ہوتی ہے تو پھر ادارے بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ادارے جو ہیں وہ عوام کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے ادارے اور عوام. تو مجھے جو لگتا ہے نا وہ یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اب جو ہم زحل کی ایسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں نا وہ مطلب بوائل ہو چکا ہے بالکل, میکسیمم وہ اپنی ریچ لے چکی ہوئی ہے عوام. اب صرف وہ ببل برسٹ ہونے کی بات رہ گئی ہے, وہ ہو بھی رہا ہے, وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ عوام کے ہاتھوں میں جاتی ہوئی نظر آئے گی. عوام اپنے ڈیسیژنز جو ہیں وہ خود لینا شروع کریں گے. کوشچن آپ کا کیا تھا نا ایسا؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ سسٹم کولیپس تو نہیں ہوگا جس طرح کی پالیسی چل رہی ہے, پی ٹی آئی بھی اور ریاست بھی دونوں آمنے سامنے ہیں. پی ٹی آئی بھی آئی ایم ایف کو خط لکھ رہی ہے, اور علی امین گنڈا پور جس طرح کا پی ٹی آئی نے فیصلہ لیا, وزیر اعلیٰ کے پی کے ایسا نامینیٹ کیا, اور محمود اچکزئی جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو صدر کے لیے نامزد کیا, اس کے بعد وہ صدر کے لیے تو نامزد انہوں نے کر دیا, ایک گڈ ول انہوں نے بنا لی ہے ان کے ساتھ. مگر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بھی جو اوتھ اٹھایا ہے وہ ٹھیک وقت میں نہیں اٹھایا. کنفرنٹیشن کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑتا رہے گا. اچھا, ہاں یہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے جو پریڈکشن دینی ہے وہ صرف پی ایم ایل این نے غلط ٹائم پہ اوتھ اٹھایا. انہوں نے بھی اوتھ, میں نے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان بھی اس ٹائم پہ اوتھ اٹھائیں گے نا آ کے, عمران خان بھی مشکلات کا شکار رہیں گے. تو یہ بچ گئے ہیں مشکلات. ہاں مشکلات سے بچے ہوئے ہیں وہ, اور اسی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہے. اچھا اب یہ نا یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے. آئی ایم ایف کے اوپر جو بوجھ ہے نا وہ عمران خان کے خط کا نہیں, بلکہ اس سے ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں مرکری ان کا بہت شارپ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, برینی ہے, ذہین آدمی ہے. انہوں نے جو لکھا ہے انہوں نے اصل میں ایگزرٹ یہ ہوگا پریشر گورنمنٹ کے اوپر, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گورنمنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ جس طرح سے بھی آئے ہیں, آپ کے بارے میں پبلک میں یہ بات ہو رہی ہے, تو آپ کو یہ بھی کرنا ہے, آپ اس چیز کو بھی مہنگا کریں, اس کو بھی مہنگا کریں, اور یہ اپنے سروائیول کے لیے کریں گے کچھ نہ کچھ, ظاہر ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے یہ ادھر چلی گئی ہے, اور آپ موقع نہ دیتے عمران خان صاحب کو یہ کام کرنے کا. آپ نے موقع دیا ہے, انہوں نے کام اپنا کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ڈاکٹر محمد علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ.